کے جھنڈے کو کیچڑ میں ڈلوانا تمہیں نہیں تمہاری نسلیں ویران ہو جائیں گی. کیونکہ تم سمجھے کیا ہو؟ ان کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، شہزادے کے شہزادے، پوتے پر پوتے، ہمارے سب کے پیرانے پیر، سبحان اللہ، روشن زمین، سبحان اور ایسے پیر سبحان اللہ کہ پیروں کے پیر، سبحان انسانوں کے پیر، اور ان کے لیے ایسی گفتگو کرنا کہ جب ان کے شہزادے کی نسبت کا عالم یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، سبحان، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ارے ایک ایک جملے کی نسبت پہ بات کی جائے نا تو اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پاؤ گے، کہاں کیا بول جائیں. ہم گئے بولے در مصطفیٰ کا، یہ گئے بولے در مصطفیٰ کا، یہ گئے بولے در مصطفیٰ کا، عالم گیا بولا در مصطفیٰ کا، مفتی گیا بولا در مصطفیٰ کا، ناظم گیا بولا در مصطفیٰ کا، شاعر پہنچا بولا در مصطفیٰ کا، ولی گیا بولا در مصطفیٰ کا، محدث گیا بولا در مصطفیٰ کا. لیکن میرا امام جب گیا تو در تو مصطفیٰ کا، زبان رضا کی، انداز عاشقوں کا، کہ بخدا بخدا تمہاری نسلوں میں دم ہے تو لاؤ جواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. مصطفیٰ کی جدائی کا تصور محال عقلی بھی ہے، محال شرعی بھی ہے، محال عرفی بھی ہے، محال حقیقی بھی ہے. بخدا بخدا بخدا، خدا کا یہی ہے در، یہی ہے در، یہی ہے در، یہی ہے در. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہو؟ دیکھا نہیں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در. اور ایسے چھوڑتے نہیں ہیں، مار تلائی نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں یہ در اور گھر اس کا جو در گھر سے پاک ہے. اس مصرے کو سمجھنے میں مئی جون سے زیادہ پسینہ چھوٹ جائے گا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت اگر علم ظاہر میں علامہ شامی کے نائب ہیں، جملہ یاد کرنا اور لکھ لینا دل پہ، اگر اعلیٰ حضرت علم ظاہر میں علامہ شامی کے نائب ہیں تو علوم باطنیہ میں غوث اعظم کے مظہر آئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ آتے تھے کہ شاید صرف میں گرا دیں گے، نحو میں گرا دیں گے، شاید علم کلام میں نکل جائیں گے آگے، لیکن کبھی آپ نے نہیں کہا میں کس علم میں گرا دوں گا. کیا فرماتے تو یہ ہے طلب کاموں تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کا مل ہے یا غوث. رضا کے سامنے کی تاب کس میں، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، شیر رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس کو تیرا ذل ہے یا غوث، فلک وار اس کو تیرا ذل ہے یا غوث، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. دہائی یا محیّ دی دہائی، دہائی یا محیّ دی دہائی،
پر نازل ہے یا غوث. اور دیکھا تو اعلیٰ حضرت نہیں دیکھا غوث پاک کو, اور جب دیکھا تو پکار اٹھے کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنیوں حیدر دل ہے یا غوث, غنیوں حیدر دل ہے یا غوث. سبحان اعلیٰ حضرت وہ تو وہ ہیں. میں کنیا کماری کے راستے میں کہہ لیجئے, سفر میں کہہ لیجئے, ایک جگہ ہے آدونی ضلع, حضور شیر ہندوستان پہ بات آ گئی تو اپنے بزرگوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو میں وہاں کی جامع مسجد میں پہنچا, حضرت تشریف نہیں لائے تھے. وہاں کے لوگوں نے واقعہ بتایا کہ یہاں کچھ پرانے لوگوں نے تقریر سننا بند کر دی. کچھ لوگ مجھے ہی ملے, اس میں ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے حضرت, ان کے 2 بیٹے امریکہ میں چلے گئے رہنے کے لیے. تو وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کس کی تقریر سنے. وہ تقریر نہیں ہوتی تھی, وہ فیضان عمر بن الخطاب ہوتا تھا. وہ تقریر نہیں ہوتی تھی, وہ جلوے مولائے کائنات ہوتا تھا. اور اس کے بعد کچھ باتیں انہوں نے جو حضرت کے اندر سنیت و اسلام کا درد تھا اس کو بیان کیا. پھر فرمایا جب مجھے ان کا کوئی ثانی اس دور میں نظر نہیں آتا تو کس کو سنوں. پھر فرمانے لگے میرے حضرت تقریر فرما رہے تھے تو اس علاقے کے ایک قطب کہیے, مجذوب کہیے, فقیر کہیے, ملنگ کہیے, جو بھی ایک بزرگ تھے, بہرحال اللہ رسول جانے بہتر, وہ تشریف لے گئے. حضرت کرسی خطابت پہ بیٹھے اور وہ بزرگ مسجد کے حوض تک پہنچے. وہاں پر جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے چند مریدین رفقا تھے, وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. حضرت کا خطاب تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے کے بیچ میں ہوا. صلاۃ السلام, دعا. مریدین اس وقت نہ پوچھ سکے. دوسرے دن حضرت سے کہا حضور یا تو کسی مولانا صاحب کی تقریر نہیں سنتے ہو, اور کل عجیب منظر دیکھا ہم نے کہ تقریر سنی تو حوض کے پاس کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے. تو وہ آدونی کے بزرگ رونے لگے. فرمایا بیٹا میں چلا تو آیا تھا, لیکن جب مسجد سے واپسی پر مسجد کے میناروں پر نظر گئی تو ایک پہ جلوہ غوث پاک تھا اور دوسرے پہ نور غریب نواز تھا. تو میں نے پاؤں کو روک لیا کہ یہ عالم نہیں عارف ہے. سید العلماء فرماتے ہیں سید صاحب, یہ کوئی ہما شما کی بات نہیں ہے, یہ ٹپوریوں کلام نہیں ہے, یہ مہارانا مطہرہ کے جو زیدی سادات ہیں, ڈپلیکیٹ نہیں, بے شک بے شک, چندہ خور نہیں. وہ سادات کہ جن کے بزرگوں کی عظمت اگر بیان کی جائے تو ایک مصرعی خالی سن لو. سدرا سے پوچھے کوئی مقام ابو الحسین, بے شک بے شک, سبحان اور سبحان اللہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین. میلہ لگا ہوا ہے, شان مسیحا کی دید ہے. میلہ لگا ہوا ہے, شان مسیحا کی دید ہے. ارے مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین. میں اس گھرانے حسنی حسینی گھرانے کی بات کر رہا ہوں کہ نجیب الطرفین وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ ان کے وصف بیان کر تو مجھے غیب سے ندا آئی, غیبی آواز آئی کہ ولی ہیں. سبحان اللہ. تو میاں یہ نائبین کس کے ہیں؟ یہ نائبین ان کے ہیں کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں. قید لگا دی نا کہ پوچھنا بھی تو قدر والوں سے. یزیدی حسین کی عظمت کیا بتائے گا؟ پوچھنا تو قدر والوں سے, محرہ شریف والوں سے.
سبحان اللہ. پیاروں سے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فرمانے لگے کوئی بزرگ کہ اس کے بعد میں زندگی بھر یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش کہ حضرت آئے میں ان کی تقریر سنوں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کی زندگی آپ پڑھتے جائیے, ان کا خط پڑھیے تو دین کا درد ہے, ان کی خلوتیں جامع کھنگالیے تو دین کا درد ہے, جلوت دیکھیے تو دین کا درد ہے, گاؤں ہے تو دین کی بات ہے, شہر ہے تو دین کی بات ہے. ارے وہ تو وہ ہے, اللہ ان کے شہزادوں کو عمر خضر عطا فرمائے دین و سنیت کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کرم ہے مظہر اعلی حضرت کا کہ شہزادوں کو پپرا مہم بھیج دیا. بے شک سبحان اللہ. یہ ہمارا تمہارا احسان نہیں ہے, یہ ان کی عطا ہے. میں نے بہت پہلے گونڈا بستی میں یہ بات کہی تھی کیونکہ میں بھی انگلی تھام کے اس گاؤں میں ان علاقوں میں آیا ہوں مشاہد ملت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت کے جملے یاد ہیں کہ بیٹا مکان کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے, بے شک بے شک. گاؤں گاؤں مکان کچے تھے لیکن سنی پکے تھے. بے شک. یہ ڈاما ڈول حساب کتاب نہیں تھا. لیکن ایک بات سن لو کان کھول کے گونڈا بستی والوں, جب تم خطیب کو مقرر کو جلسے کے بعد بکنی کھلانے کے لائق تھے, جب تم مسی کی روٹی کھلانے کے لائق تھے, جب تم گیہوں کی روٹی ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے باجرے کی, جب تمہاری غربت کا عالم یہ تھا کہ جلسے کے آگے یا پیچھے اگر حضرت تشریف فرما ہوتے تھے تو چھپر پہتا تھا, گھر ٹپکتا تھا, لیکن قسم خدا کی شہزادگان مظہر اعلی حضرت نے گونڈا بستی کا دورہ تمہارے مال, تمہاری دولت, تمہارے بنگلے, تمہاری زمین, تمہارے ڈائریکٹر, تمہاری کاریوں کے لیے نہیں کیے بلکہ اس لیے کیے کہ دشمن